ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة كتابه وخليفة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستو عزیز اور بزرگوں، ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا، اس کے علاوہ کوئی راستہ کامیابی کا نہیں ہے، اور وہ کامیابی کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے، نبیوں والا راستہ. جس طرح یہ بات طے ہے کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ کامیابی کا نہیں ہے، اس طرح یہ بھی طے ہے کہ یہ کامیابی کا راستہ نبیوں کے راستے میں ملے گا، کہ ہدایت اللہ نے ہدایت کو دعوت کے ساتھ جوڑا ہے، کہ دعوت ہوگی تو ہدایت ہوگی، اور جب امت میں سے دعوت نکل جائے گی تو پھر امت میں سے ہدایت کے اسباب ختم ہو جائیں گے. اس لیے دین آئے گا زندگی میں دین کی محنت کے راستے سے، دین آئے گا زندگی میں دین کی محنت کے راستے سے. دین کا راستہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام والا راستہ ہے. اس لیے اس کام کی خاصیت اور اس کام کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہو اس کی دعوت دوسروں کو دو. اصل اس کام کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہو اس کی دعوت دوسروں کو دو. اس لیے کہ دعوت کا خاصہ اور دعوت کی تاثیر وہ یقین کا پیدا کرنا ہے. ہم اپنے اندر ہم سب سے پہلے ایمان کے محتاج ہیں، کہ سب سے پہلے ایمان کے یقین کے محتاج ہیں. تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی اس طرح کا محنت ہے ایمان، کیونکہ بغیر ایمان کے اعمال نہیں بنتے، اور بغیر ایمان کے اعمال پر اجر بھی نہیں ملتا، اور بغیر ایمان کے اعمال پر استقامت بھی نہیں ہوتی. اس لیے ہماری محنت کا سب سے پہلا قدم انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی محنت کی اصل بنیاد وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ. تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے کلمے کی وحی کی گئی ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. تو کلمہ لا الہ الا اللہ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ محنت کی بنیاد ہے، کہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کروایا، اللہ کی ذات کی طرف بلایا. ہمارا سب سے پہلا بنیادی مقصد اس محنت کے ذریعے سے اپنے یقینوں کو بدلنا ہے. اس محنت کے ذریعے اپنے یقینوں کو بدلنا ہے. یہ یقین کی تبدیلی کی محنت ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان اس کا نام رکھتا، کہ اپنے ایمان کو حرکت دینے کی محنت ہے.
اپنے ایمان کو حرکت میں لانے کی، اپنے ایمان کے اندر قوت پیدا کرنے کے لیے دعوت ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، سب سے پہلی دعوت اور 6 نمبروں میں پہلا نمبر کلمے کا ہے۔ ہماری محنت کا پہلا قدم وہ یہ ہے کہ ہم اپنے یقینوں کو بدلنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک اطاعت نہیں ہوگی۔ اصل اطاعت کی بنیاد وہ یقین ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، مومن نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے کہ جدھر اس کو چلاؤ گے ادھر چلے گا، جہاں اسے بٹھاؤ گے وہاں بیٹھ جائے گا۔ انقیدہ انقادہ وینونی خائدہ صخرۃ استناقہ، کہ مومن نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، جدھر اس کو چلاؤ گے چلے گا۔ اس طرح مومن کے اندر ایمان کی نکیل پڑی ہوئی ہے کہ ایمان ہی اس سے اللہ کی اطاعت کروائے گا۔ اس لیے ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ کی ذات سے ہونے اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو، یعنی اسے مقصد بنا کر بولیں، اسے مقصد بنا کر بولیں۔ ہماری 6 نمبروں کا پہلا نمبر کہ ایمان، کہ سب سے زیادہ ایمان کو بولا جائے۔ ایمان کا بولنا کیا ہے؟ اللہ کی ذات عالی سے ہونا، اللہ کے غیر سے نہ ہونا، اس کا مزاج بنایا جائے اور ایمان کی خوب دعوت دی جائے۔ جتنی ایمان کی دعوت دی جائے گی ایمان اندر راسخ ہو جائے گا، کیونکہ دعوت کا خاصہ ہے یقین کا پیدا کرنا۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے ایمان اور یقین کی دعوت کو امت میں عام کرنا ہے۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، ابھی تو ہم یہ کام کر رہے ہیں ایمان والوں میں ایمان کی دعوت کو زندہ کرنے کا، کیونکہ ایمان والوں میں سے ایمان کی دعوت ختم ہو گئی۔ جب ایمان والوں نے ایمان کی دعوت چھوڑ دی تو ایمان اتنا کمزور ہو گیا، ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ اب کسی عمل کا اندر سے تقاضا ہی نہیں ہے۔ ایمان اتنا کمزور ہوا کہ رواج سنتوں پر غالب آ گیا، ایمان اتنا کمزور ہوا کہ اسباب اعمال پر غالب آ گئے، ایمان اتنا کمزور ہوا کہ دنیا آخرت پر غالب آ گئی، کہ دنیا کا فکر اور دنیا کی محبت آخرت کے فکر اور آخرت کی محبت پر غالب آ گئی، کہ جب یقین میں ضعف پیدا ہوا تو پھر اعمال بوجھ بن گئے۔ اس لیے ہماری سب سے پہلی محنت اس بات کی ہے کہ ہم کلمے کی دعوت سے کلمے کا اخلاص حاصل کریں، کلمے کی دعوت سے کلمے کا اخلاص حاصل کریں، کہ کلمے کا اخلاص وہ ہے جو اس آدمی کو حرام سے روک دے گا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو حرام سے روک دے، کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو حرام سے روک دے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم میں سے ہر شخص ذاتی طور پر یہ سوچے کہ اس کے اپنے ایمان کا کیا حال ہے۔ ایمان کون سا ایمان ہے یہ جس کے ساتھ جھوٹ بھی ہے، غیبت بھی ہے، سود بھی ہے، نگاہوں کا غلط استعمال بھی ہے، سارے گناہ اور ان گناہوں کی کوئی نفرت نہیں اندر اور ان گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں، لیکن پھر بھی ایمان کا دعویٰ ہے۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جب غیبت کر دی تو آپ نے فرمایا کہ تو قرآن پر ایمان نہیں لایا۔ کیوں؟ کہ تو غیبت کرنے پر قرآن کے ساتھ کھیل رہا ہے، تازہ بالقرآن، کہ تم قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہو۔
تم قرآن پر ایمان نہیں لائے؟ انہیں عرض کیا رسول اللہ میں تو قرآن پر ایمان لایا. آپ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کے حرام کو حلال سمجھے وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا. میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں ہر ایمان والے کو کے اندر اس بات کا احساس پیدا کرنا ہے کہ اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض ہے جو اس کو اللہ کے حکموں پر کھڑا کر دے اور حرام سے اس کو روک دے. اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض ہے، فرض عین ہے. جب ایمان فرض عین تو ایمان کا سیکھنا فرض عین. جب نماز فرض عین تو نماز کا سیکھنا فرض عین. حقوق کی ادائیگی فرض عین، علم کا سیکھنا فرض عین. اللہ کو یاد کرنا ہر ایک کے ذمہ فرض عین. جب سارے اعمال فرض عین ہیں تو ان کا سیکھنا بھی فرض عین ہے. جس نے سب سے پہلی چیز سیکھنے کی وہ ایمان ہے اور یقین ہے کہ ہم دوسروں کو ایمان کی دعوت دیں تاکہ خود ہمارا اپنا ایمان ترقی کرے. میرے محترم دوستو بزرگوں، ایمان سیکھنے کے لیے سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم ایمان کی دعوت ایمان والوں میں زندہ کریں. اصل میں تو ایمان کی دعوت ہے ایمان والوں ہی کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو فرما رہے ہیں کہ تم ایمان لاؤ. ایمان والوں نے دعوت کو غیروں کے لیے کیوں کر دیا؟ صرف یہ امت سے بڑی چوک ہوئی کہ ایمان کی دعوت کو غیروں کے لیے کر دیا اور خود ایمان کی دعوت، ایمان کی محنت، ایمان کے بنانے کی فکر اور ایمان کے حلقے، جو صحابہ کرام آپس میں ایمان کے حلقے لگاتے تھے، آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آویں. صحابہ کرام کی سنت تھی یہ، صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لاویں. اجلس بنا نؤمن ساعتا، عبداللہ بن رواحہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما یہ دونوں بیٹھ جاتے کہ آؤ آؤ تھوڑی دیر ایمان لے آویں. ایمان کی مجلسیں قائم کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو، دوزخ کو، قبر کو، حشر کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کے غیبی نظام کو، اللہ نے ملائکہ کو، اللہ کے ملائکہ کو آپ نے جس طرح بیان کیا، صحابہ کرام ایمان کے حلقوں میں اس طرح غیب کے تذکرے کرتے تھے. میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمارے درمیان غیبی نظام کے تذکرے نہیں ہوتے. ہمارے درمیان غیبی نظام کے تذکرے نہیں ہوتے. اس وجہ سے ہمارے یقین بگڑ گئے، کیونکہ ہماری مجلسوں میں اسباب کے، دنیا کے اور حکومتوں کے اور وزیروں کے ان کے تذکرے ہیں. اس لیے یقین اور بڑائی ان کی بیٹھ گئی ہے. اللہ کا یقین، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، جس سے اللہ کی اطاعت بھی ہوتی اور جس سے اللہ کی طرف سے عطا بھی ہوتی، وہ سب ہمارے دلوں سے نکل گیا. اس لیے میرے بزرگ دوستو، سب سے پہلے محنت کا پہلا قدم اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ایمان والے ایمان کی دعوت اور ایمان کی محنت کو اپنا فرض عین سمجھیں. کلمے کو دعوت میں لاؤ، کلمے کو دعوت میں لاؤ، کیونکہ دعوت کا خاصہ یقین کا پیدا کرنا ہے. ہم کلمے کی دعوت کو زندہ کریں. کیا مطلب ہے کلمے کی دعوت کو زندہ کرنے کا؟ کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ کے کرنے کے ضابطے اس کے احکامات ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے کرنے کے ضابطے اس کے احکامات ہیں، اسباب اس کے کرنے کے ضابطے نہیں ہیں. اس بات کو مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ مسلسل اس کی دعوت ہے. ہم مسجد میں ہوں، ہم گھر میں ہوں، ہم بازار میں ہوں، ہم جماعت میں ہوں، ہم مقام پر ہوں، ہم افراد کے ساتھ ہوں، ہم مجمع میں ہوں،
ہم بیوی بچوں کے ساتھ ہوں، ہم جہاں بھی ہیں، ہماری ہر وقت کوشش یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے